اور کون کرے گا وائلنس؟ کس کی ہمت ہے؟ ایک بار کراچی کھڑا ہو گیا تو پتہ لگ جائے گا پھر سب کو. گورنر راج لگانے کے لیے سب سے اہم وقت اور مقدمہ جو ہے آج کے دن کا ہے. سندھ سیکریٹریٹ جا کے دیکھیے نا, وہ سندھی سیکریٹریٹ ہے. سر آپ یہ کراچی والوں کو ایسے خواب کیوں دکھا رہے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکتے؟ دو باتیں ہیں. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اختیارات کا ہے یا زمین چاہیے آپ کو, لینڈ چاہیے؟ دو باتیں ہیں. السلام علیکم. انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ میں ہوں رمیش علی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ہیں اور سابق فیڈرل منسٹر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن رہ چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی کے حقوق کے لیے اور ایک سندھ حکومت مخالف ایک ریلی نکالی. سب سے بڑا گلہ آپ کا کیا ہے سندھ حکومت سے؟ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. گزشتہ 10 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کا جو 40% کوٹا بنتا تھا, اس میں تقریباً 1 لاکھ نوکریاں بنتی ہیں, جو کہ سب کے سب تقریباً 100% جعلی ڈومیسائل کے ذریعے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو دی گئی ہے. تو آئین, قانون, مذہب, شرافت, اصول, اخلاق, ہر طرح کی پامالی ہوئی ہے سندھ کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ حجت تمام ہو گئی ہے. انف از انف. لیکن خالد صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مسائل تو کب سے چلے آ رہے ہیں, تو ابھی ایسا کیا نیا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ بس ہو گئی ہے؟ یہاں کی حالات کی وجہ سے تو ایم کیو ایم جیسی جماعت نے جنم لیا. ہم جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں, دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. تو اس پہ بہت شہر نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے. ابھی حال ہی میں ایم کیو ایم نے پھر سے ایک ریلی نکالی. ایم کیو ایم نے پھر سے گورنر راج کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی. ایم کیو ایم نے پھر سے ایک الگ صوبے کی ڈیمانڈ کی. لیکن آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں بات کہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی اکثریت نہیں ہے. آپ کی صرف 21 سیٹیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت ہے اس کی 99 سیٹیں ہیں. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ پلین میجورٹی کے بغیر یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کراچی والوں کو سر آپ یہ کراچی والوں کو ایسے خواب کیوں دکھا رہے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکتے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ریلی وغیرہ تھی, وہ پہلے بھی کرتے ہیں, دوبارہ کی ہے. گورنر راج کا مطالبہ ایم کیو ایم نے آفیشیلی نہیں لگایا, نہیں کیا ہے. ہماری اس ریلی میں اسٹیج سے نہیں ہوا ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گورنر راج بھی تو ایک آئینی آپشن ہے نا. یہاں پر چھوٹے چھوٹے واقعات میں پاکستان میں کئی بار گورنر راج لگتے رہے, بغیر وجہ کے لگتے رہے. اس 10 سال کے مقدمے کے بعد اگر کبھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے گورنر راج لگانے کے لیے سب سے اہم وقت اور مقدمہ جو ہے آج کے دن کا ہے, پھر بھی ایم کیو ایم نے ابھی تک گورنر راج کے لیے کوئی آفیشیل مطالبہ نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے وجہ طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے. اور الگ صوبے کا بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے. ممکن کیسے ہوگا یہ؟ وہ بتا رہے. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ سندھ صوبے میں کراچی جو ہے وہ کیا 2/3 کی میجورٹی سے شامل ہوا تھا؟ کراچی کیسے شامل ہو گیا سندھ میں؟ میرے آبا و اجداد جس پاکستان میں آئے تھے اس کا دارالخلافہ کراچی تھا, سندھ کا حصہ تھوڑی تھا وہ. پھر اس کے بعد 1 یونٹ لگ گیا تو سندھ کا حصہ کراچی ہونا ہی نہیں تھا, جب صوبے ہی نہیں تھے. یہ ایک عامر نے, ایک جابر نے, یحییٰ خان نے یک طرفہ طور پر کیسے کراچی کو سندھ کا حصہ بنا دی. کوئی ریفرینڈم ہوا, کسی ایوان میں کوئی قرارداد پیش کی گئی, کوئی فارمولہ طے ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو کرنے پہ آئے تو بہت طریقے ہیں, لیکن کیونکہ یہ آئینی آپشن ہے تو اس کے لیے آئینی راستے نکالے جانے چاہیے. ایم کیو ایم گئی ہے, قومی اسمبلی میں گئی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ صوبہ فیصلہ کرے کہ اس میں مزید صوبے بننے یا نہیں بننے. اس کو وفاق کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور وفاق فیصلہ کرے کہ صوبے ہونے چاہیے. اور ہم نے جو بل پیش کیا تھا, جو قرارداد پیش کی تھی, جو ترمیم پیش کی تھی, وہ قومی اسمبلی سے نکل کے قائمہ کمیٹی تک تو چلی گئی ہے نا. تو ہم نے تو صرف خواب نہیں دکھایا, اس پہ کام بھی کیا ہے. ہاں, ایم کیو ایم نے شور کم مچائے ہیں ماضی میں بھی, ابھی بھی, اور کام زیادہ کیے ہیں. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اختیارات کا ہے یا زمین چاہیے آپ کو, لینڈ چاہیے؟ دو باتیں ہیں
کہ حجت تمام ہو گئی ہے نا کہ آرٹیکل 140A آئین کا حصہ تھا جو ایم کیو ایم نے ڈلوایا تھا 18ویں ترمیم پہ، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب نہیں لگتا سندھ کے شہری علاقوں کو کہ ان کے پاس جب تک حق حکمرانی خود نہیں ہوگا اپنے پاس، یہ مسئلہ اور رونا پیٹنا ہمیشہ مچا رہے گا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی کے ساتھ تو بائسنس ہو رہی ہے مہاجروں کی وجہ سے، زبان کی لسانیت کی وجہ سے، لیکن آپ ٹھٹا کا بھی حال دیکھ لیں، لڑکانہ کا بھی حال دیکھ لیں، وہ تو دیکھ کر نہیں لگتا کہ انہوں نے بائسنس. اس کے دو پہلو ہیں، ایک تعصب، دوسری کرپشن. نوکریاں تو مل رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو، لڑکانہ کے لوگوں کو نوکریاں تو مل رہی ہیں نا. جو 1 لاکھ نوکری کراچی کی پی گئے ہیں وہ کہاں گئی ہے؟ سندھ سیکریٹریٹ جا کے دیکھیے نا، وہ سندھی سیکریٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، کرپشن ایک بڑا ایشو ہے، اس کے ساتھ تعصب دوسرا بڑا ایشو ہے. تو ہم تو جناح کے پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا. تو ایم کیو ایم اپنے اس مطالبے کے لیے کس حد تک جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کتنی وائلنس تھی کچھ عرصہ پہلے تک، بڑی مشکل سے کراچی پرامن ہوا ہے. کراچی میں وائلنس بائی ڈیزائن تھی، بائی ڈیفالٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس خطرے سے پھر گھروں میں بیٹھ جائیں، غلام بن جائیں، ہتھیار ڈال دیں، مطالبے نہ کریں کہ وائلنس ہوگا. کیا کریں؟ غلام بن جائیں، آزادی دلوا کے جو لوگ آئے وہ غلام بن جائیں. اور کون کرے گا وائلنس؟ کس کی ہمت ہے؟ ایک بار کراچی کھڑا ہو گیا تو پتہ لگ جائے گا پھر سب کو. مجھے بتائیے گا کہ کیا اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ وفاق میں اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے یا پھر علیحدہ حصہ لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اتحاد عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ زبردستی ایک ایسی چوائس کو ووٹ ڈلوا دیتے ہیں جو کہ ان کی ہوتی نہیں ہے. انتخابات کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے اس کے درمیان بیٹھ کے بات چیت کی جاتی ہے. دنیا بھر میں ہوتا ہے، مختلف جماعتیں جیتتی ہیں، مخلوط حکومتیں بنتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ میرا خیال ہے برا نہیں ہے، لیکن پہلے کی طرح نہیں رہا. پہلے جیسے ہی ہے، شاید تھوڑی بہت بہتری آئی ہے. اچھا، بہتری آئی ہے. آئی ہو، کیونکہ انہوں نے اس دفعہ تمام تو نہیں لیکن کافی سندھ کے شہری علاقوں کے مطالبوں کو کسی حد تک پورا کیا ہے. تو آپ پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے خوش ہیں؟ پی ٹی آئی کی پرفارمنس میں لوگ سب جو توقعات رکھ رہے تھے شاید اس طرح نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن اس دفعہ کا بجٹ اور بڑھتی ہوئی تھوڑی سی بہتری اس امکانات کو تو واضح کر رہی ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو اور بہتری آ سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو مطلب وفاق کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو صوبے کا دعویٰ ہے یا پھر وعدہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس میں آپ کی مدد کریں گے؟ میرا خیال ہے اگر ان کے پاس 14 یہاں سے سیٹیں نہیں کریں گے تو اپنا اس شہر میں جو بھی جیسا بھی جس وجہ سے بھی مینڈیٹ تھا اس کے خلاف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کا اپنا وقت دینے کے لیے.